بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام عبدالرؤف ہے۔ میں فیصل آباد تحصیل سمندری کے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب نے بھلے وقتوں میں جنگ بازار میں دکانیں خرید لی تھیں۔ بعد ازاں کاروبار بڑھتا گیا اور دکانیں مارکیٹس میں بدلتی گئیں۔ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد ہم جنگ بازار میں ہی 2 مارکیٹس کے مالک تھے، جبکہ والد صاحب نے چنیوٹ بازار میں بھی ایک پوری مارکیٹ خریدنے کا سودا کر لیا تھا، مگر اچانک میرے والد صاحب کی طبیعت بگڑ گئی۔ ان کو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں، اسی لیے ان کا بچنا ممکن نہیں۔ میری بہن تہمینہ کو میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی رخصت کر دیا تھا۔ وقت مرگ میرے والد صاحب نے مجھے اپنے پاس بلا کر نصیحت کی تھی، میری جائیداد میں سے میری بیٹی تہمینہ کا جو شرعی حق بنتا ہے اسے لازمی دینا، اور ساتھ ہی مجھے سمجھایا تھا کہ جو جائیداد تم رکھو گے وہ تمہاری بیوی کے استعمال میں رہے گی۔ تمہاری بیوی ضرور ہوگی مگر تمہاری ماں جائے نہیں، اور جو جائیداد تمہاری بہن کو ملے گی وہ تمہاری ماں جائے گی، غیر نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بہن کو اپنی بیوی پر ترجیح دینا، مگر میری یہ التجا ہے کہ اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی بہن کو اس کے شرعی حق سے محروم نہیں کر دینا۔ اس نصیحت کے بعد والد صاحب نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے حالق حقیقی سے جا ملے۔ والد صاحب کے سوگ سے فارغ ہونے کے بعد میری بہن کے مشورے سے چنیوٹ بازار والی مارکیٹ خرید لی اور پھر جلد ہی شادی کر کے فیصل آباد ڈی گراؤنڈ شفٹ ہو گیا۔ شادی کے بعد جوں جوں میرے گھر میں میری بیوی کا اختیار بڑھتا گیا، میری بہن کا میری دہلیز پر آنا گھٹتا گیا، یہاں تک کہ میری بہن نے سوائے خاص موقعوں کے میری دہلیز پر آنا چھوڑ دیا۔ مگر شمعی قسمت کے اچانک میرے بہنوئی کا انتقال ہو گیا اور میری بہن کو اس کے سسرال والوں نے رکھنے سے انکار کر دیا، تو مجبوراً میری بہن اپنے 3 بچوں سمیت میری دہلیز پر آ گئی تھی۔ میری بیوی کو میری بہن کا ہمیشہ کے لیے آنا کھٹکنے لگا۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھے بہن کی دوسری شادی کا مشورہ دیتی رہتی۔ میں نے 1-2 بار اپنی بہن کو دوسری شادی پر راضی کرنے کی کوشش کی، مگر میری بہن نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ سوتیلا باپ کبھی بھی میرے بچوں کو سگے باپ جیسا پیار نہیں دے سکتا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے سوتیلے باپ کی نفرت سہتے سہتے جوان ہوں۔ میری بہن کے انکار کے بعد میری بیوی نے میری بہن کو بعد میں بار بار ٹوکنا شروع کر دیا۔ دوران میری بیوی امید سے بھی ہو گئی تو میں بیوی کی سائیڈ لینے لگا۔ میری بیوی میری شے پر اور بھی دلیر ہو گئی۔ میری بیوی نے میری بہن کو اس کے 3 بچوں سمیت گھر کے ایک کونے تک محدود کر دیا۔ شروع میں میری بہن نے میرے بلبوتے پر گھر پر اپنا حق جتایا، مگر جب میری بہن کو یقین ہو گیا کہ میں بیوی سے ہمدردی رکھتا ہوں تو وہ بالکل خاموش ہو گئی، جبکہ میری بیوی نے میری بہن کو گھر کی نوکرانی کا درجہ دے دیا۔ میری پہلی اولاد بیٹا پیدا ہوا۔ میرا بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میری بیوی اور مجھ سے زیادہ میری بہن کو تھی۔ وہ کہتی تھی میرے باپ کی تیسری نسل شروع ہو گئی ہے، مگر جلد ہی میری بہن کا یہ چاپ بھی اتر گیا، یہاں تک کہ میرا بیٹا جب بولنے کے قابل ہوا تو میری بیوی نے اسے میری بہن کو بلانے کے لیے پھپھو کی جگہ کٹھیا، کتی وغیرہ بولنا سکھایا، مگر نہ جانے کیوں اپنے لیے گالی سننے کے بعد بھی میری بہن کو میرے بیٹے پر پیار آتا اور وہ میرے بیٹے کو چومتی رہتی۔ جب پہلی بار میں نے یہ لفظ اپنے بیٹے کے منہ سے اپنی بہن کے لیے سنا تو میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا، کیونکہ اس نے مجھے شروع سے بھیا جی کہنا سیکھا تھا اور اب تک بھیا جی ہی کہتی تھی۔ میں نے جب اپنے بیٹے کو اس بات پر ذرا سا ڈانٹا تو میری بیوی مجھ پر برسنے لگی، کہنے لگی اتنا سا بچہ ہے، تمہاری بہن کے بچوں کے ساتھ رہ کر گالیاں سیکھ گیا ہے اور تم ہو کے اسے ڈانٹ رہے ہو۔ اس نے بیٹے کو میری گود سے اٹھایا اور منہ بنائے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں جانتا تھا میرا بیٹا کس قسم کی باتیں سیکھ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ہر کام کی ذمہ داری میری بہن پر ڈال دی گئی، یہاں تک کہ میری بہن کے اپنے بچے روتے رہتے مگر وہ میرے گھر کی صفائی ستھرائی کرنے میں مصروف رہتی، اپنے بچوں پر توجہ نہ دیتی، جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میرا بیٹا روتا تو میری بہن اپنی گود میں موجود اپنی اولاد کو گھر کے فرش پر رکھ دیتی اور دوڑتے ہوئے آتی اور میرے بیٹے کو اٹھا لیتی۔ میری بہن کے اس رویے کے بعد بھی مجھے اور میری بیوی پر کوئی اثر نہیں پڑا، یہاں تک کہ میری بہن نے اپنے بچوں کو اسکول داخل کروانے کے متعلق مجھ سے بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میری بہن تہمینہ نے اپنی اولاد کو لیا اور سمندری میں اپنے آبائی گاؤں میں موجود گھر میں شفٹ ہو گئی۔ وہاں سرکاری اسکول میں بچوں کو داخل کروایا اور 7 لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اور 2 کر استری کر کے دینے کا کام کرنے لگی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔
مگر جب میری بہن کے بچوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تو تہمینہ ایک بار پھر میری دہلیز پر آئی اور یہ کہتے ہوئے اپنا حق دینے کا مطالبہ کیا کہ بچوں کی تعلیم کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس لیے صرف کپڑے سلائی دلائی کر کے گزارا نہیں ہوتا۔ میں بہن کے منہ سے ایسا مطالبہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر میری بیوی نے اسی وقت بات سنبھال لی اور میری بہن کو انتہائی شیریں لہجے میں کہا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں شہر میں آ جائے، ہم لوگ تمہارے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائیں گے اور تم کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ تمہارے بھائی کا ہے وہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ میں نے بھی اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور یوں میری بولی بہن ایک بار پھر میری بیوی کی شاطرانہ چال میں پھنس گئی۔ اپنے بچوں کو لے کر فیصل آباد ہمارے پاس شفٹ ہو گئی۔ بیوی کے کہنے پر میں نے تہمینہ کے بچوں کو بہترین اسکول میں داخل کروا دیا، جبکہ میری بیوی نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا کہ تمہاری اپنی جائیداد بہن کے حصے میں چلی جائے گی، اس کو سنبھالو۔ اس طرح کی باتیں کر کے میری بیوی نے میرے دل میں جائیداد کا لالچ بھر دیا اور پھر مجھے بہن کو مارنے پر اکسانا شروع کر دیا۔ پہلے میں بیوی کی اس بات پر تلخ ہوا، مگر پھر آہستہ آہستہ بیوی سے متفق ہوتا گیا۔ آخرکار طے پایا کہ میری بیوی کسی نہ کسی طرح میری بہن کو رستے سے ہٹائے گی، اور پھر میری بیوی نے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ میری بیوی نے میری بہن کو کچن میں بند کر کے گیس کا وال کھول دیا۔ کچھ دیر میری بہن تہمینہ مزاحمت کرتی رہی، مگر میری بہن کی پھیپھڑوں میں گیس بھر گئی تو اس کی سانس رکنے لگی۔ جب میری بہن بے سدھ ہو کر گر پڑی، میری بیوی کو یقین ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے، تو میری بیوی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہمسایوں کی مدد سے میری بہن کو قریبی پرائیویٹ ہسپتال منتقل کر کے مجھے خبر دی گئی۔ ہسپتال میں جا کر میری بیوی کو پتہ چلا کہ میری بہن زندہ ہے تو وہ پریشان ہو گئی۔ میرے پہنچنے پر مجھے سارے کارنامے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اگر اب تمہاری بہن بچ گئی تو ہم جیل جا سکتے ہیں۔ جب میری بیوی مجھ سے گفتگو کر رہی تھی، اس وقت کمرے میں فقط ہم میاں بیوی کے سوا میری نیم مردہ حالت میں پڑی بہن تھی، جسے آکسیجن بیڈ پر لٹایا گیا تھا۔ میں اٹھا اور آکسیجن سلنڈر کا وال بند کر دیا۔ ہسپتال کا ڈاکٹر میرا جاننے والا تھا، مجھے یقین تھا کوئی مسئلہ بنے گا تو میں سنبھال لوں گا۔ میری بہن تڑپ تڑپ کر مر گئی اور سارا الزام ہسپتال کی نرس پر آ گیا کہ اس نے گیس سلنڈر کا وال صحیح طرح سے نہیں کھولا تھا۔ ہم نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے نرس کے لیے عام معافی کا اعلان کیا اور بہن کی لاش کو لے کر گھر آ گئے۔ بہن کے سوگ سے فراغت کے بعد بیوی کے کہنے پر میں نے بانجے کو ان کے ددیال بھیج دیا، مگر ددیال والوں نے بھی رکھنے سے انکار کر دیا اور بچوں کو انصار برنی ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، میری اولاد جوان ہوئی، میں نے نہ جانے کس خوشی میں سارا کاروبار بیٹے کے نام پر منتقل کیا اور میرا بیٹا سب کچھ بیچ کر کاروبار کرنے کے لیے کینیڈا شفٹ ہو گیا، جبکہ بیٹی بے راہ روی کا شکار ہو گئی، اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ میں بالکل کنگال ہو گیا تو میری بیوی بھی مجھ سے طلاق لے کر اپنے میکے جا بیٹھی اور پھر کچھ عرصے بعد بیٹے کے پاس کینیڈا چلی گئی۔ میرے بیٹے نے کینیڈا میں ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کر لی اور پلٹ کر کبھی میری خبر نہ لی، جبکہ میں آج بھی یہاں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتا ہوں اور پھر جنگ بازار یا چنیوٹ بازار کی اس مارکیٹ کے سامنے سو جاتا ہوں جو کبھی میری مارکیٹ ہوتی تھی۔ میں آج سب کچھ کمانے کے بعد اپنے والد صاحب کی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ بیوی کو عیاشی کروانے کی خاطر کبھی بھی اپنی ماں جائے کا حق نہیں ہڑپ کرنا چاہیے۔ ہمارے والدین کی روح کو سکون تب ملتا ہے جب ان کی بیٹیاں ہم سے راضی ہوتی ہیں۔